دلا سکتی ہے تو علم ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آج ساری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس بات پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ آج دنیا ترقی کی بات کر رہی ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو یوں پیش کیا جا رہا ہے، مختلف ذرائع ابلاغ چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا پھر ٹیلی ویژن میڈیا کے ذریعے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک دقیانوسی مذہب ہے اور اس کے ماننے والوں اور بالخصوص صاحب اسلام کے تعلق سے کردار کشی کر کے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج دنیا سے پیچھے ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دقیانوسی خیال سے باہر نکل کر دنیا کی ترقی یافتہ زمانے کو شامل ہو جائے۔ گلوبلائزیشن کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ دیا جا رہا ہے، میں اسے شریعت کی روشنی میں صاحب اسلام کے پیغام کے مطابق یہ بتاؤں گا کہ آج جو گلوبلائزیشن کی دنیا بات کر رہی ہے، آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر قائم کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر آج دنیا میں اگر فلسفہ یہ ہے تو یہی ہے کہ ساری دنیا آج دو گروہوں میں بڑھ گئی۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، روح زمین پر اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا اور اللہ کے ماننے والوں کی حد سے حیات کو تنگ کر رہا۔ اس کے سوا دنیا اور دنیا کا فلسفہ نہیں۔ گلوبلائزیشن کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا صادق الذی حق الحق، جب تک حقدار کا حق ادا نہیں ہوتا دنیا میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آج لڑائی حقدار کے حق کی ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اللہ کا حق ادا ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر آج دنیا میں کوئی ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے، تو ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں خداؤں کو ماننا یہ دہشت گردی ہے، یہ ٹیررزم ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی ٹیررزم نہ ہو۔ اس ٹیررزم کے خلاف مسلمان اللہ کے پیغام کو لیے، انسانیت کے انسانی سکون کے لیے یہ پیغام ہوئے زمین کے چپے چپے میں یہی پیغام دے رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آ جاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اسی پیغام کا جھگڑا ساری دنیا میں اللہ نے بخشی ہے وہ شان مسیح آئی کہ عیسیٰ بھی محمد کے بیمار نظر آئے۔ اللہ نے بخشی ہے وہ شان مسیح آئی کہ عیسیٰ بھی محمد کے بیمار نظر آئے۔ جب بھی جبرائیل امین اترے ہیں مدینے میں، فطرت کے ہر بار نئے جلوے نظر آئے، ہر ایک ادا ان کی ایسی جیسے کہ آیات الہی کے انبار نظر آئے۔ آج غور و فکر کا مقام ہے کہ گستاخ رسول کے تعلق سے شریعت اور شریعت محمدی کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اتحاد کی بات کی جاتی ہے، ملی اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ کے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی وہ تحریک ہے جس تحریک نے دنیا کے 150 کروڑ مسلمانوں کو ایمان و قوت کے رشتے میں باندھ دیا۔ اسلام کی وہ تحریک ہے جس سے بیگانے بھی وابستہ ہوتے ہیں تو خون کے رشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ایک حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسلم معاشرے میں ساری دنیا میں کلمے کا رشتہ دوسرے درجے پہ اور خون کے رشتے اور اپنے مفادات جب اول درجے پہ آ جاتے ہیں تو سارے دنیا کے مسلمان آج مغلوب ہو گئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے نا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کا پیغام ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ، سستی مت کرو، تم ہی غالب ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ آج مسلمان مومن بننا ہوگا۔ مومن جب تک نہیں بنتا مسلمان دنیا کا حاکم نہیں بن سکتا۔ جب تک
مسلمانوں کی زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرتی تھی، مسلمان دنیا کے تخت و تاج کا مالک تھا۔ جب مسلمانوں کی زندگی فطرت کے محور پہ گردش کرنے لگی، مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا۔ آج مسلمان گھٹنے ٹیک کے دوسروں کے سامنے جھکنا پڑا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن آج عالمی سطح پر اگر دیکھنا ہے تو پہلے گھر کے سطح سے شروع کرنا ہوگا، محلے کے سطح سے شروع کرنا ہوگا، علاقے کے سطح سے شروع کرنا ہوگا۔ گھر میں جب بھائی بھائی کا حق نہیں دیتا تو امن قائم نہیں ہوتا۔ محلے محلے میں پڑوس پڑوس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو محلے میں امن قائم نہیں ہوتا، علاقے میں امن قائم نہیں ہوتا، عالم میں قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے کہ حقدار کا حق ادا کر دو، جب حقدار کا حق نہیں ملتا تو انسان کا سر فٹ بال بن گیا ساری دنیا میں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ابھی ماسٹر مجاہد عالم نے یہودی سازش کو بتایا کہ 1% یہودی ساری دنیا میں آج غالب ہے، ربا کا نظام ہے، اور ربا وہ چیز ہے کہ آج اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اگر سب سے زیادہ خامی پائی جاتی ہے تو مسلمان ربا کے کاروبار اور سود کے کاروبار ملوث ہونے سے، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک سود کھا گھر کا گھر محلے میں رہے گا تو 40 گھر افلاس آئے گا۔ آج انسانیت سود کے پنجے میں دم توڑتی ہوئی ساری انسانیت آج یہودیوں کے طرف آپ دیکھتے ہیں تو ان کی ترقی کا اگر کوئی بیس ہے تو ربا کا کاروبار ہے، اور انسانیت دم توڑ رہی ہے، آج خون خرابہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ سود کا نظام ہے، اور اس سود کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا، سود کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا۔ آج جہاد فلسفے جہاد، چاہے امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو یا اقوام متحدہ ہو یا یوروپ ہو، ساری دنیا کے حاکموں کے ٹیبل پہ کوئی فلسفہ ہے تو فلسفے جہاد ہے، اور اس جہاد کے کانسیپٹ کو جب تک مسلمان نہیں سمجھے گا، جیسا کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ آج سازشوں کا بازار گرم ہے، سازش کل بھی تھی آج بھی ہے، اور جو گلوبلائزیشن کی بات کر رہی ہے، مکے کی سرزمین پر 1450 سال پہلے ایک گلوبل آرڈر کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور یہ پیغام آ گیا کہ دنیا میں اب طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ آج دنیا میں لڑائی دو گروہ کے بیچ میں ہے، جو حق کو طاقت مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو طاقت کو حق مانتا ہے وہ یہودی ہے، جو حق کو طاقت مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو طاقت کو حق مانتا ہے دنیا میں وہ عیسائی ہے۔ دنیا میں آج لڑائی ہے تو حق اور طاقت کے درمیان لڑائی ہے، اور دنیا تاریخ کے ہر دور میں دیکھے کہ ہم اقلیت میں تھے، ہم حق میں تھے، غالب ہوئے۔ میدان بدر سے لے کے میدان کربلا سے لے کے آج کی تاریخ تک جہاں ہم حق میں تھے ہم غالب ہوئے۔ آج جو تبلیغ کی بات کی جاتی ہے کہ لفظ کے ذریعے ہم تبلیغ کریں، لٹریچر کے ذریعے ہم تبلیغ کریں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام کو پہنچائیں، بھائی فلسفہ یہ ہے کہ نہ لفظ کے ذریعے، نہ تحریک کے ذریعے، نہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ اگر تبلیغ ہوگی تو ایک مسلمان کے عمل کے ذریعے ساری دنیا میں تبلیغ ہوگی اور پیغام آئے گا کہ یہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کے ہم کو مسلمان بننا پڑے گا۔ آج ہندوستان میں ہم 20 کروڑ ہیں، آج دنیا میں ہم 150 کروڑ ہیں، تحریک پہ تحریک چل رہی ہے، تبلیغ کے نام پہ ہم گلی گلی پھر رہے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں جب نفس کی بات آ جاتی ہے تو تحریکیں ختم ہو جاتی، وہ تحریریں ختم ہو جاتی، وہ تبلیغیں ختم ہو جاتی۔ لیکن عمل کے میدان میں جس دن مسلمان نے عمل کا نمونہ پیش کیا تو ہندوستان میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہندوستان میں مسلمان غالب ہو گیا، حکومت کیا۔ ہندوستان میں خواجہ اجمیری کے پیغام پہ آج 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہے۔ آج وطن پرستی کی بات ہم کو سکھائی جاتی ہے، انٹالرنس۔ سارے ہندوستان میں ایک فلسفہ چل رہا ہے سر اخلاق کے ذریعے کہ ٹالرنس اور انٹالرنس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے۔ ان کا ٹالرنس اور انٹالرنس تو یہ ہے کہ ہندوستان میں آج 65 سال کے بعد کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ امبیڈکر ایک دلت طبقے سے تھا، ہندوستان کا بڑا لیڈر تھا۔ 65 سال کے بعد ہندوستان میں احساس ہوتا ہے کون مہاتما تھے کون نہیں تھے، یہ فلسفہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، بلکہ ساری دنیا میں حقدار کے حق کی جو لڑائی ہے، ہندوستان میں مسلمان ہر اس قانون کا پابند ہے جو قانون کے مطابق قانون
نام پر دہشت گردی ہوگی، انصاف کے نام پہ دہشت گردی ہوگی. ارے انصاف کے چہرے کو کس نے تابندہ بنایا؟ جب انصاف کا تصور تھا، نہ انسانیت کا تصور تھا. مدینے کی سرزمین پہ یہودیوں کے ساتھ کس نے انصاف کیا اور صبح قیامت تک انصاف کے چہرے کو تابندہ بنایا؟ ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر کے صبح قیامت تک انصاف کا نمونہ پیش کیا. آج انصاف کی سبق ہم کو سکھایا جا رہا ہے. جیسا کہ پیش و مقرر نے کہا کہ بابری مسجد کا فلسفہ، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتے، نقطہ چینی نہیں کرتے، لیکن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس نے معزز ججوں نے ہندوستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی، آج ایوان پارلیمنٹ میں اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والے اتحاد کے ٹیکیدار کوئی نہیں. بنگال کی سرزمین پر ہائی کورٹ کے ایک جج نے غلطی کی، امانت میں خیانت کی، تو پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ ہوتا ہے. کلکتے کی سرزمین پہ ایک جج سے غلطی ہوئی تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ ہوتا ہے. لیکن ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آج بڑے بڑے ٹھیکیدار جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، ہمت ہے تو جسٹس شرما اور جسٹس گپتا کے خلاف 30 اکتوبر 2010 کو آستھا کے نام پر ہندوستان کے سیکولرزم کی آبرو کو لوٹ لیا گیا، ہندوستان کی عصمت کو لوٹ لیا گیا، گنگی جبری تہذیب کو ختم کر دیا گیا. اس معزز ججوں کے تعلق سے کوئی ہندوستان میں آواز اٹھانے والا نہیں. اگر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا انٹالرنس ہے، اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا انٹالرنس ہے، تو ہاں ہم انٹالرنٹ ہے. میں نے کہا اپنے تقریر میں تمہید دی کہ ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جو قانون کے آئین کے مطابق، روح کے مطابق اس ملک میں انصاف کرے گا. ہم کوئی قانون توڑنے والے نہیں، لیکن قانون کے نام پہ ٹیررزم چلے گا، حکومت کے نام پہ ٹیررزم چلے گا اور مظلوموں کے گلے کاٹ دیے جائیں گے. تو یاد رکھو، یہ دہشت گردی کی کوک سے نتنے دہشت گردی پیدا ہوگی، نیا ٹیررزم پیدا ہوگا جس کا ذمہ دار ہندوستان کا حاکم ہوگا، جس کا ذمہ دار ہندوستان کا منصف ہوگا. ہندوستان کے سیکولر علم بردار ہوں گے، ہندوستان کی وہ سیکولر پارٹیاں جو آج مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کو تماشا سمجھ کے خاموش بیٹھ کے ہندوستان کے مسلمان کو ایک ووٹ بینک کی طرح استعمال کر کے اقتدار حاصل کرنا، شان و شوکت حاصل کرنا اور اپنے ڈنکے بجانے والے، یاد رکھو ہندوستان میں قانون کے نام پہ انصافی ہوگی تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا. ہندوستان میں، اس ملک کے شرق و غرب میں میرے اسلاف کی قربانیاں ہیں. ان کے پاس تھا کیا؟ سارے ہندوستان کو تمیز و تمدن سے ہم نے سجایا، غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے ہندوستان کو ہم نے ایک نظریہ دیا، زندگی دی. آج اس ملک میں انٹالرنس کے نام پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی، ٹی وی چینلوں پہ ہوتی. دادری میں ایک بے گناہ مظلوم مسلمان اخلاق کو مار دیا جاتا. ہم نے پورا احترام کیا قانون کا، لیکن جب تحقیق ہوئی، تحقیق کے بعد سامنے آ گیا کہ اس کے فریج میں جو گوشت رکھا ہوا تھا وہ بکرے کا گوشت تھا. کیا آج جو انٹالرنس کی بات کرنے والے اس ہندوستان کے حاکم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ دہشت گردی تھی، ٹیررزم تھا؟ آج سمجھنے والے کہ بابری مسجد کی جگہ رام جنم بھومی بنے گی، رام جنم بھومی بنے گی ہندوستان میں. ہم نے کسی کی عبادت گاہوں کو توڑا نہ توڑنے کا منصوبہ رکھتے، لیکن رام جنم بھومی کے نام پر جو 60 سال سے دہشت گردی چل رہی ہے، آتنکواد چل رہا ہے، اگر یہ آتنکواد بند نہیں ہوگا اور ایسے ہی پتھر جمع کیے جائیں گے، مندر کی تیاری کی جائے گی اور ایسے ہی الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق کچھ منافقوں کو لے کے تحقیق کے نام پر کھدوائی کی گئی، فرضی شواہد نکالے گئے اور پھر بابری مسجد کو رام جنم بھومی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یاد رکھو ہندوستان کا دستور اور ہندوستان کے شریعے کو بکھیرنے کے ذمہ دار ہندوستان کے وہ فاسسٹ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہنا نہیں چاہتا کسی جماعت کے تعلق سے، لیکن کوئی آپ کا ہمدرد ثابت نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے اپنے ہمدرد نہیں ہیں. آپ کے اپنے صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی ریاکاری کے لیے مسلمانوں کو اتحاد کے نام پہ ورگلانا. ارے اتحاد تو وہ ہے جو مظلوم کا حق دے، اتحاد تو وہ ہے کہ یتیم و یسیر کا کفالت کرے. مظلوم اور یتیم اسلامی نقطہ نظر سے میرے آقا نے سمجھایا
ایسے میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت ابن مکتوم نابینا تھے اور مدینہ منورہ سے کچھ کوس دور رہتے تھے. کچھ درخواست کرنے والے تھے, التجا کرنے والے تھے دربار رسالت میں, اور ایسے میں مکے کے کچھ قریش کے سردار تشریف لائے. میں توجہ چاہوں گا اس لیے کہ مظلوم کا مقام اللہ رب العالمین زبان رسالت سے بیان کیا. مظلوم کیا ہے؟ جب سرداران مکہ نے تشریف لایا تو پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم بازو بیٹھے تھے, ان کی گفتگو کو چھوڑ کے ان سے متوجہ ہو گئے کہ سرداران مکہ آئے ہیں, اور اخلاقی اور سماجی تقاضا تھا کہ ان کا استقبال کیا جائے. جیسے ہی میرے آقا ان سے مخاطب ہوئے, ایسے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کا حکم لایا کہ اے اللہ کے حبیب, دنیا کے سرداروں سے زیادہ اہمیت ابن مکتوم کی ہے کہ ابن مکتوم مظلوم ہے, پہلے ابن مکتوم سے بات کروں. مظلوم کا مقام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ابن مکتوم کی درخواست یہ تھی کہ میں نابینا ہوں, اور صبح فجر نماز کے لیے جب میں آتا ہوں تو جنگل سے جنگلی جانور ملتے ہیں اور میں نابینا ہوں. کیا مجھ کو نماز کے لیے چھوٹ مل سکتی ہے فجر کی؟ تو ابن مکتوم کا مقام بتا دیا اور نماز کی اہمیت کو بتا دیا کہ نابینا ہو, مجبور ہو تو بھی آپ کو مدینہ منورہ آنا پڑے گا. اور یتیم و یسیر, آج معاشرے میں کسی یتیم کی کفالت کے لیے مسلمان تیار نہیں, لیکن اتحاد کی بات کرتے ہیں. کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, لیکن اتحاد سیاسی نعرہ. کیا اتحاد مندر کا گھنٹا ہے کہ پنڈت جی کے بعد پنڈت جی مارتے بیٹھے؟ یتیم کا مقام وہ ہے میرے بھائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. ایسے میں ایک صحابی آئے, دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, صبح سے میرا لڑکا گم ہو چکا ہے اور میں اپنے لڑکے کی تلاش میں صبح سے پھر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے, اور میرے گھر میں میری اہلیہ ایک ماں ہے اور ماں کی حیثیت سے زار و قطار ہو رہی ہے. اور ابھی سوال مکمل نہیں کیا کہ ویسے میں دوسرے صحابی اٹھے اور کہے کہ تمہارا بچہ فلانی جگہ پہ کھیل رہا ہے. ابھی دربار رسالت سے ان کو کوئی حکم ہی نہیں ملا کہ وہ رخصت ہو رہے تھے, تو ایسے میں روک دیا گیا کہ سنو کہ جب تم اس میدان کو پہنچو گے کہ جہاں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے, اس بچے کو نام سے نہیں پکارنا, اس لیے کہ تمہارا بچہ پلٹ کے جب پکارے گا کہ ابا جان, تو اس بچے کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیلتا رہے گا. اس یتیم کا یہ احساس ہوگا کہ میرا اگر باپ ہوتا تو میرا باپ بھی ایسے ہی لاڑ سے مجھ کو پکارتا تھا. اس لیے ان کو روک دیا گیا کہ اپنے بچے کو نام سے نہیں بلکہ دور سے بلایا جائے تاکہ دوسرے یتیم بچوں کو احساس نہ ہو. ایسا اس چیز کا نام ہے یتیم کا احترام ہے, مظلوم کا احترام ہے. آج نہ مظلوم کا تصور ہے نہ یتیم کا تصور ہے, بلکہ سیاست کے نام پر, ملی اتحاد کے نام پر چنگیزی چلانا, مافیا چلانا, اقتدار چلانا. کیا اسی کا نام اتحاد ہے میرے بھائی؟ کیا اسی کا نام اسلامی اتحاد ہے, مسلمانوں کا اتحاد ہے؟ حیدرآباد شہر میں, ارے کہاں سیما چند, کہاں حیدرآباد, ارے حیدرآباد کی گلیوں کے اندر آج مظلوم دم توڑ رہا ہے, کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے, عید کے لیے تڑپ رہا, معصوم بچے آج کپڑوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, لیکن قیادت کے نام پہ ہزاروں کروڑ روپے کے مالک سارے ہندوستان میں سیاست کرنے کے لیے تیار ہے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی کے اہلکار بننے کے لیے تیار ہے. کل کسی گورنمنٹ کے اہلکار تھے, آج موجودہ گورنمنٹ کے اہلکار کی حیثیت سے ہندوستان میں مسلمانوں کے ووٹ کی تفریح کرتے ہوئے آج ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتوں کو ہندو راشٹر بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر کل ہندو راشٹر بنے گا تو ہندوستان میں سیکولر طاقتیں ذمہ دار نہیں بلکہ اقلیتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے سیکولر قانون کو اور سیکولرزم کو باقی رکھے. اور ایک نئی سیاست چل رہی کہ آئی ایس کے نام پر سارے ہندوستان میں میڈیا کی جانب سے کہ حیدرآباد کے 3 بچے گٹے, کشمیر میں گٹے. یہ کھیل بڑا خطرناک کھیل ہے جو انٹیلیجنس کی جانب سے, جو فرقہ پرست آفیسروں کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے. ایسی راہ پہ لا کے مت چھوڑو, جس راہ پہ ہم چل پڑے تو پھر تمہارے آشیانوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا. ہندوستان کا مسلمان ملک کا وفادار ہے. میرے آقا نے فرمایا حب الوطنی من الایمان, ملک سے وفاداری ایمان کا ایک جزو ہے. اور
قانون کو نافذ کرو، قانون کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نافذ کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے اس جلسے کے ذریعے۔ چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، کامن سول کوڈ کے نام پر ایک انتشار پیدا کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ دیا جا رہا ہے کہ اب ڈائریکٹ آف پرنسپلز نہیں رہے گا، بلکہ ڈائریکٹ آف پرنسپل سے کامن سول کوڈ کو ختم کر کے ہندوستان میں ایک قانون و آئین میں تبدیلی لائی جائے اور ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون بنایا جائے۔ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے ہندوستان میں فرقہ پرستوں کی جانب سے، یہ عالمی سطح پہ ایک سازش ہے جو ملک کو بکھیرنے کے لیے اس ملک کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیت اور اکثریت کے فلسفے کو ختم کر دیں۔ میری درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ قانون کا احترام کریں، لیکن قانون کے نام پہ جب ٹیررزم کی بات آئے گی تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ہم کوئی کمزور قوم نہیں ہے، ہم نے اس ملک کو انگریزوں کی طاقت سے آزادی دلائی تھی، تو سنگ پریوار اور بی جے پی و آر ایس ایس کے اس کھلونے کھیل کا مقابلہ ہندوستان میں مسلمان کرے گا۔ حقدار کے حق کی لڑائی ہے، اس ملک میں میرا حق ہے، اس ملک کے چپے چپے میں میرا خون بہا اس ملک کی آزادی کے لیے۔ 18,000 علماء جامع شہادت دیے، اس ملک کو مولانا آزاد نے ہندوستان کو آزادی دلائی۔ آج اس ملک کے اندر قانون کے نام پہ ٹیررزم، پڑھے لکھے بچوں کو دہشت گردوں کی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا، مکہ مسجد میں بم بلاسٹ، ہندوستان میں سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ، جامع مسجد میں بم بلاسٹ، مالیگاؤں میں بم بلاسٹ۔ آج تک ان بم بلاسٹوں کے پیچھے کون تھا؟ آر ایس ایس اور آر ایس ایس کے سربراہ تھے۔ عدالت میں ملزموں نے بیان دے دیا، لیکن آر ایس ایس میں کوئی قانون نہیں۔ ہندوستان میں چپے چپے میں شاخائیں چلائی جا رہی، ہتھیار بانٹا جا رہا، اور آنے والے حالات میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ہندوستان میں قانون پہ نافذ نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اگر دہشت گردی ہے تو وہ آر ایس ایس سے ہے۔ آج آر ایس ایس پہ پابندی عائد کرو، قانون ہے تو سب کے لیے برابر قانون ہے۔ ہندوستان میں جتنا مسلمانوں پہ قانون نافذ ہوگا اتنا ہندوستان کے دیگر طبقوں پہ بھی ہونا ہوگا، آر ایس ایس پہ بھی اتنا ہی قانون نافذ ہوگا۔ ہم یہ نہیں کریں کہ ہمارے لیے چھوٹ دو، ہم ہتھیار اٹھائیں گے، بندوق رکھیں گے، لیکن ہم کو نہت نہ چھوڑ کر اگر دوسروں کو ہتھیار چلانے کی اور ہتھیار رکھنے کا اختیار دیا جائے گا تو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اس کے خلاف جدوجہد کی جائے گی۔ یہ نہیں ہم نے آج کی تاریخ تک یہ غلط فہمی رہے کہ قانون انصاف کرے گا، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ کے بعد آج قانون اور قانون کے دائرے میں شک ہونے لگا ہے، کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے۔ تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے۔ ایک طرف کافروں سے مقابلہ ہے تو ایک طرف اپنی صفوں میں بسے ہوئے وہ اتحاد کے نام پر سیاسی استحصال کرنے والے منافقوں سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ میری درخواست ہے، گزارش ہے آج کے اس جلسے سے کہ انشاءاللہ العزیز یہ شہر حیدرآباد ہمارے اسلاف کا قائم کردہ شہر ہے، اور اس شہر کو ہم نے سجایا، اور اس شہر کا اگلا میئر